کیا حزب البحر میں ایسا موجود ہے حصہ جسے بعض اہل ذکر و صوفیاء ذکر کشائش رزق کے لیے خاص اہمیت دیتے ہیں؟ جی، رزق کی تنگی، کاروباری مشکلات، معاشی پریشانیوں کے دور میں صوفیاء کرام حزب البحر کو کیوں اہم سمجھتے تھے؟ رزق میں برکت چاہیے، حزب البحر کے اس مشہور حصے کے بارے میں اہل علم و مشائخ کیا کہتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم حزب البحر کے ان مقامات کا جائزہ لیں گے جنہیں بعض اہل ذکر نے کشائش رزق، پریشانیوں سے خلاصی حاصل کرنے کے لیے، برکت معاش کے لیے اور قلبی اطمینان سے متعلق بیان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہم اس ویڈیو کے آخر میں ایک نقش بھی ہم آپ کو بتائیں گے، جو نقش جو ہے وہ کشائش رزق میں مفید ہوگا انشاءاللہ۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسلامی روایات میں رزق کو ایک معاشی وسائل تک محدود نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا ہونے والی ایک جامع نعمت قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رزق کو نعمت بھی قرار دیا گیا ہے اور رزق کو آزمائش بھی قرار دیا ہے، جس میں مال، صحت، اطمینان قلب، اہل و عیال کی خبر خیر، زندگی کی برکتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات میں رزق کی نسبت براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے اور بندگان خدا کو توکل، دعا، تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اسلامی روحانی آداب میں بعض دعائیں اور اذکار ایسے ہیں جنہیں صوفیاء کرام، اہل علم اور اہل سلوک نے مختلف مقاصد کے لیے معمول بنایا ہے۔ انہی میں ایک معروف دعا حزب البحر بھی ہے، جسے اسلامی روحانی ورثے میں ایک ممتاز مقام حاصل ہے۔ اس کے اسلامی تصور اور روحانی اسباب۔ قرآن کریم میں رزق کے بارے میں یہ اصول بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا رزاق ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَمُسْتَقَرُّهَا وَمُسْتَوْدَعُهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ ہر مخلوق کا رزق اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے، کہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے ساتھ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا رازق ہے اور اسی کے قبضے قدرت میں رزق کی وسعت اور تنگی ہے۔ ساتھ ہی قرآن یہ بھی واضح کرتا ہے کہ تقوی، استغناء اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد انسان کی زندگی میں آسانی اور خیر کے اسباب بن سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو بندہ بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا، پیچھے ہٹے گا، اس پر اللہ تعالیٰ اپنی معیشت کو، اپنے رزق کو تنگ فرما دیں گے، اور قیامت والے دن وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت والے دن اندھا، اس کا حشر میں اندھا ہونے کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے۔ تو یہاں ذکر سے مراد بھی تقوی، دین ہے اور شعائر اللہ ہے، کہ جو اللہ کی شعائر اللہ سے، اللہ کے دین سے اعراض کرے گا، اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، تو اس پر اللہ تعالیٰ اپنے رزق کی، اپنی معیشت کی تنگی لے کر آئیں گے۔ قرآن کریم میں رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا رازق ہے، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو قرآنی آیت پڑھ کے سنائی وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور اسی کے قبضے قدرت میں رزق کی وسعت اور تنگی ہے۔ ساتھ ہی قرآن یہ بھی واضح کرتا ہے کہ تقوی، استغناء اور اللہ پر اعتماد انسان کی زندگی میں آسانی اور خیر کے اسباب بن سکتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں رزق کے اصول کے لیے محنت، جائز ذرائع، معاشی جدوجہد کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، تاہم دعا اور ذکر کو بھی روحانی معاون اسباب کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اسی تناظر میں حزب البحر کی تلاوت کو بعض اہل علم اور اہل سلوک نے قلبی سکون، توکل اور روحانی استقامت کے ذریعہ بھی قرار دیا ہے، جو بالواسطہ طور پر انسان کی عملی زندگی اور معاشی معاملات پر مثبت اثر ڈال سکتی ہے۔ حزب البحر اور کشائش رزق کے متعلق روایتی تصورات۔ روحانی حلقوں میں حزب البحر کے مختلف حصوں کے متعلق متنوع فوائد بیان کیے جاتے ہیں۔ بعض اہل تجربہ کے نزدیک اس کی تلاوت سے خوف، اضطراب اور ذہنی پریشانیوں میں کمی آتی ہے، جبکہ بعض اسے مشکلات کے وقت اللہ کی مدد اور حفاظت کا حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ کشائش رزق کے حوالے سے بھی مختلف مشاعر اور اہل ذکر کے معمولات نقل کیے گئے ہیں۔ ان روایات میں حزب البحر کے بعض مخصوص مقامات کی تلاوت کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے، تاہم یہ بات قابل توجہ ہے کہ ان فوائد کی بنیاد زیادہ تر صوفیانہ تجربات، معمولات
اور روحانی روایات پر ہے، نہ کہ ایسی نصوص پر جن میں ہر مخصوص فائدے کی صراحت موجود ہے۔ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور رزق کی دعا۔ حزب البحر کے ایک حصے میں رزق سے متعلق دعا کے الفاظ وارد ہوتے ہیں۔ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ بعض اہل ذکر اور مشائخ کے معمولات میں نقل کیا گیا ہے کہ اس دعا کے ساتھ اسم الہی یا رزاق کو ملا کر مخصوص تعداد میں پڑھا جاتا ہے۔ بعض حلقوں میں 70 مرتبہ تلاوت کا معمول بھی ذکر کیا جاتا ہے، جس کا مقصد حلال رزق اور معاشی برکت اور کاروباری آسانیوں کے لیے دعا کرنا ہوتا ہے۔ علمی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس مخصوص تعداد کا شرعی طور پر لازم، واجب یا سنت قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اسے بعض اہل تجربہ کا ذاتی یا سلسلہ وار معمول سمجھا جاتا ہے، جیسے نا الانسان ذو تجربۃ، کہ تجربہ بھی انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے، اسی لیے اسے اعمال کو دعا اور ذکر کے دائرے میں رکھا جاتا ہے، نہ کہ دین کے لازمی احکام میں نہیں رکھا جاتا، بلکہ اسے اعمال، دعا اور ذکر کے اس میں رکھا جاتا ہے۔ حزب البحر کے دیگر حصوں کے فضائل۔ روحانی ادب میں حزب البحر کے مختلف مقامات کے ساتھ متعدد فوائد بھی منسوب کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض حصوں کو سفر میں سلامتی، بعض کو دشمن کے شر سے حفاظت، بعض کو قلبی سکون اور بعض کو مشکلات کے وقت اللہ تعالیٰ کی مدد کے حصول کے متعلق بیان کیا جاتا ہے۔ ان روایات کو سمجھتے ہوئے یہ امتیاز ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ روحانی تجربات اور مجربات کی حیثیت فقہی احکام یا قطعی دینی دلائل سے مختلف ہوتی ہے، اس لیے اہل علم عام طور پر ایسے فوائد کو حتمی اور اس لازمی نتائج کے بجائے روحانی تجربات اور مشاہدات کے طور پر پیش کیے کرتے ہیں۔ کشائش رزق میں استغفار اور دیگر اذکار کا کردار۔ اسلامی مصادر میں استغفار، درود شریف، قرآن کریم کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو خیر اور برکت کے اسباب میں شمار کیا جاتا ہے۔ بالخصوص استغفار کے بارے میں قرآن کریم میں ایسے مضامین موجود ہیں جن میں بارش، سال اور اولاد کی فراوانی کو اللہ کی رحمت اور مغفرت کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ استغفار اور کشائش رزق کی ایک الگ ویڈیو آپ کو فراہم کی جا سکے، کیونکہ استغفار جو ہے اس کو کشائش رزق کے لیے بہت اہمیت دی گئی ہے۔ اسی بنا پر متعدد روحانی روایات میں حزب البحر، درود شریف، سورہ اخلاص، درود ابراہیمی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ ان اذکار کا بنیادی مقصد بندے کے قلب میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، امید اور توکل کو مضبوط کرنا ہے۔ حزب البحر روحانی روایات کی ایک معروف دعا ہے جسے صدیوں سے مختلف مسلم معاشرے میں احترام اور اہتمام کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے۔ کشائش رزق کے حوالے سے اس کے بعض حصوں اور مخصوص معمولات کا تذکرہ اہل تصوف اور اہل ذکر کی روایت میں ملتا ہے، تاہم ان دعووں کو عمومی طور پر روحانی تجربات اور مشاہدات اور مجربات کے دائرے میں سمجھا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں رزق کے حصول کا بنیادی راستہ جائز محنت، دیانتداری، تقوی، دعا اور اللہ پر توکل ہے۔ جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے الکاسب حبیب اللہ، کہ کسب کرنے والا، معاش کو کسب کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ حزب البحر اور دیگر اذکار اسی روحانی ماحول کو مضبوط بنانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، جبکہ حتمی نفع و نقصان، رزق کی وسعت کا اختیار بہرحال اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوقات کے رازق ہے۔ ویڈیو کے شروع میں جس نقش کے بارے میں کہا گیا تھا کہ حزب البحر کے وہ نقش کشائش رزق کے لیے مفید ہے، وہ نقش یہ ہے۔